اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. تحریک انصاف اور عمران خان کی نااہل حکومت نے 3.25 سال میں جہاں معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیا ہے، وہاں انتظامی صلاحیت کے حوالے سے بھی دیوالیہ کر دیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال مری کے اندر سیاحوں کے ساتھ پیش آنے والے اندوناک واقعات ہیں، جس کے 24 گھنٹے وہاں پر کسی قسم کی کوئی امداد، کسی قسم کی کوئی انتظامیہ یا حکومت نظر نہیں آئی. محکمہ موسمیات نے سنو کے حوالے سے الرٹ جاری کر رکھا تھا اور شدید برف باری کی وارننگ جاری کی تھی. اس کے باوجود حکومتی محکمے اور ملک کی صوبائی اور وفاقی حکومت سیاحوں کی مری میں آمد پہ تالیاں بجاتی رہی اور وہاں پر ٹول پلازا سے 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی. یقیناً جس کے پاس بھی ٹول پلازا کا ٹھیکہ تھا اس نے خوب چاندی کی، لیکن انسانی جانوں کی قیمت کے اوپر، انسانوں کی مصیبت کے اوپر حکومت بے خبر، لاپرواہ اور طنزیہ انداز میں ان سیاحوں کو اس تباہی کے لیے مورد الزام ٹھہراتی رہی، جس طرح کے سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی ہونے پر کہا گیا کہ موصوفہ تنہا کیوں سفر کر رہی تھیں، قصور انہی کا تھا. تحریک انصاف کے دور میں ہر مصیبت کے دوران قصور جس کے ساتھ زیادتی ہو، جو حکومت کی نااہلی کا شکار ہو، اس کا ہوتا ہے، اور حکومت صرف سوشل میڈیا پہ بیان جاری کر سکتی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں مری میں سیاح برف کی اندر رات بچوں کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں گزار رہے تھے، وہاں تحریک انصاف کی تمام قیادت لاہور میں بیٹھ کے تنظیم سازی کر رہی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب جنہیں فوری طور پہ موقع پر پہنچنا چاہیے تھا، وہ لاہور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے ٹی وی پر نظر آئے، جہاں پر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے صوبے کے اندر لوگوں کی جان اور مال کس طرح برف کے ہاتھوں خطرے میں ہے. یہ ایک بہت سنگین علامت ہے اس بحران کی جو پچھلے 3 سالوں سے مختلف موقعوں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ حکومت نہ انتظامی صلاحیت رکھتی ہے، نہ ملک کو چلانے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر چلا کے یا سوشل میڈیا پہ مخالفین کی کردار کشی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکمرانی کے تقاضے پورے کر دیے ہیں. آج پاکستان معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بدترین بحرانوں میں گھر چکا ہے، جس سے ہماری مجموعی قومی صلاحیت اور طاقت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. جب بھی کسی ملک کی مجموعی طاقت اس طرح زوال پذیر ہوتی ہے تو اس خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور طاقت کا توازن بگڑنے سے وہ ملک جارحیت کے لیے ایک نوالہ تر بن جاتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں، اور یہ جو دھوکہ عمران خان نے پاکستان سے کیا تھا، لوگوں کو اور مختلف اہم طاقت کے حامل افراد کو جھانسا دیا، اور یہ تحریک انصاف کی ٹیمیں مختلف لوگوں کے پاس جا کے لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشنز دیتی تھی اور بتاتی تھیں کہ ان کے حکومت میں آنے سے اور مسلم لیگ نون کو نکالنے کے بعد کیسے ڈالرز کی بارش ہوگی، کیسے ٹیکسوں کی یہاں پر لائن لگ جائے گی، لوگ ٹیکس دینے کے لیے بھاگے آئیں گے اور حکومت اتنا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گی
جتنے لوگ ٹیکس دینے کے لیے آ جائیں گے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اہم اداروں کو لیپ ٹاپ پہ جا کے سنایا کرتے تھے, دکھایا کرتے تھے اور انہیں جھانسا دیا کرتے تھے, آج اس دھوکے کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے. میں آج حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ اگر ایم کیو ایم, کاف لیگ اور جی ڈی اے یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی خود مختاری سے دلچسپی رکھتی ہیں تو یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. چونکہ موجودہ معاہدہ آئی ایم ایف نے اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی کے پیش نظر کیا ہے. انہوں نے پاکستان پہ سخت شرائط اس لیے لگائی ہیں کہ اس حکومت کی صلاحیت اور کارکردگی نہایت مایوس کن رہی ہے. اسی لیے انہوں نے پاکستان کو سخت ترین شرائط کا پابند بنایا ہے. اگر ہم اس نااہل نالائق حکومت کو رخصت کر دیں تو اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں کہ جو 350 ارب کے فوری ٹیکس لگنے سے ان کے اوپر تباہی کی صورت میں نازل ہونے والی ہے. اسی طرح ہم پاکستان کی خود مختاری جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں تبدیلی کے ذریعے کمپرومائز کی جا رہی ہے, پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو آئی ایم ایف سے پیسہ لینے کے لیے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے, ہم اس قانون پہ بھی نظر ثانی کروا سکتے ہیں اگر یہ حکومت تبدیل ہو جائے. لیکن اگر حکومت کی حلیف جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی نظر میں یہ تینوں جماعتیں پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے اور پاکستان کے عوام پر بدترین مہنگائی نازل کرنے کے جرم میں برابر کی شریک تصور کی جائیں گی. مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت, کاف لیگ کی قیادت اور جی ڈی اے کی قیادت نظر ثانی کرے گی